اشرفیہ کا تاثر یہاں کے جملہ مدرسین ہیں، اسماعیل صاحب قبلہ ہے، مفتی ناظم علی صاحب ہیں، مفتی نظام الدین صاحب ہیں، یہ سب اساتذہ خود یہاں میرے تعلق ہے اپنے آپ میں، اور وہ اس طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا یہاں پڑھنے کے لیے آیا سارا، اور جب وہ یہاں کچھ دنوں کے بعد یہاں سے گئے اور مجھ سے ملاقات ہوئی تو بہت متاثر، کون سی ایسی بات ہوئی اتنا متاثر ہے کہ تاریخ خبر ہے شفیہ کی، کیونکہ میں یہاں پہ آیا اس سے پہلے جہاں میں پڑھتا تھا مفتی شریف اللہ صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا دونوں سے ان کے پاس آیا، لیکن اس کے موقع سے میرا آنا نہیں ہوا، یہ پہلا اتفاق یہاں پہ حاضری کا ہے حافظ ملت کی بارگاہ میں۔ تو جب یہ گئے انہوں نے کہا آپ کو وہاں سب سے خاص بات نہیں دیکھی، میں جب وہاں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں کے مدرسین پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو صرف وقت وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے تو آپ کو کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی دوسری بات نہیں کرتے، کسی دوسرے آدمی کسی بھی بات میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کہا، انہیں صرف اپنے کام سے کام ہے۔ اور دوسری بات میں بتائیں کہ ہمارے یہاں ہم جب مدرسوں میں جاتے ہیں جہاں چار مدرس پڑھانے والے ہیں آپس میں رسل رسی ہوتی ہے، اشرفیہ میں یہ خاص بات دیکھی کہ وہاں پہ اتنے پڑھانے والے ہیں لیکن کسی میں کوئی نا اتفاقی بڑے متاثر ہوئے، مجھے بھی بات سن کے بڑا متاثر ہوا اس بات سے کہ اتنے زیادہ لوگ پڑھانے والے آپس میں اتنی محبت سے پڑھا رہے، اور میں نے سوچا کہ یہ صرف حافظ ملت کے خلوص کا فیضان ہے، اور حافظ ملت کا خلوص میں سید العلماء کا فیضان ہے، مفتی اعظم ہند کا فیضان ہے، اور آپ کے مجاہد ملت کا فیضان ہے، یا شفیع میاں علیہ الرحمہ کا فیضان ہے، ان سب بزرگوں کا جب فیضان ہوتا ہے تو وہ فیضان ہوتا ہے حافظ ملت کا، اور میں جو سمجھتا ہوں یہ حافظ ملت کا ایک بہت بڑا احسان جماعت اہل سنت پہ ہے، جنہوں نے اشرفیہ دیا، اور اشرفیہ سے اتنے لوگ نکل رہے ہیں، اتنے فرزندان اشرفیہ نکل رہے ہیں جو پوری دنیا میں آج جماعت اہل سنت کا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ آیا، اور ہمارے یہ سربراہ اعلیٰ صاحب بھی الحمدللہ حافظ ملت نے جو گلشن آباد کیا تو ان کے جو خواب تھے، ان کے جو منصوبے تھے، پوری طرح سے ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور اس میں یہ پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے جو بھی منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ ابھی اور کچھ باتیں غالباً فرما رہے تھے کہ تاثر رسینی کے اشرفیہ ہماری ناک ہے، اشرفیہ ہمارے سنت کی ناک ہے، ہماری ناک ہے، اور ہم مہاراجہ کے خانقاہ تو خیر ہے ہی، وہ بھی ہمارا اپنا گھر ہے، اور میں اپنی خانقاہ، میری خانقاہ، میرے بھائی 3 بھائی اور میرے پورے بھتیجے، پوری خانقاہ اشرفیہ کے لیے ہر وقت ہر لحاظ سے اور میں تمام جملہ عوام اہل سنت سے میری اپیل ہے، اور خاص کر اپنے تمام مریدین متوسلین معتقدین سے یہ میری اپیل ہے کہ آپ اشرفیہ کے لیے ہر وقت کھڑے رہیں، جو بھی تعاون ہو سکے، جو کچھ بھی ہو سکے آپ اشرفیہ میں کرتے رہیں، اور اس کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے آپ سوچتے رہیں، اور انشاءاللہ میرے رات جو بھی خدمت ہے آپ جس وقت رہیں گے، میں اور میرا پورا گھر ہر وقت اشرفیہ کے لیے حاضر ہے۔ اشرفیہ کے حاضر کیا حافظ ملت کا فیضان ہے جو جاری ہے، اسی فیضان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ بھی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے۔ میں نے یہاں کے مدرسین میں نظام دیا تھا، مولانا عالم صاحب ہیں، مفتی نظام الدین صاحب، مفتی نظام الدین میرے بڑے بھائی بادشاہ میاں ہیں، وہ ایک دن بولے کہ مجھے فون کرنا بھی فون نہیں آیا، میں کہا فون نہیں آیا، بولے مفتی نظام الدین صاحب کو فون کیا تھا، ہم نے کہا مفتی نظام الدین فون کیا تھا، بولے تو آؤ کہیں فون کرو، جلدی جواب نہیں آتا ہے، کوئی مسئلہ اگر پوچھنا ہوتا ہے مفتی صاحب کو فون کرے، اگر فون بند ہے تھوڑی دیر فون جواب ہو جاتا ہے۔ تو بولنے لگا تو اکثر وہ کوئی بات نہیں مفتی صاحب سے رابطہ کرتے رہتے تھے، یہ بہت اچھی بات ہے، وہ
وہ جو خاص بات نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کے بعد کسی مسئلے تو فوراً اس کا جواب میں ہو جاؤ جنہیں بھیجے کو مہینہ لگ جاتا ہے وہ کس طرح فوراً جواب دیتے ہیں. تو یہ بھی حافظ ملت ایک فیضانی کہہ لیجیے اس کو, جو ایک ہر کوئی بھی دار الافتاء ہو کچھ بھی ہو ہر